Writers' Voices 26. Listen to columns and stories of your favorite writers. پیر صاحب پگاڑا شریف بڑے ہی جہاں دیدہ اور باغ و بہار شخصیت تھے۔ اللہ بخشے، ان کی حصے مزاح بہت تیز تھی۔ میرے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ٹام اینڈ جیری نامی کارٹون بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ یہ کارٹون 1940 میں شروع ہوئے۔ ولیم ہنا نامی مصنف نے اس میں کامیڈی، چھوٹے ڈائلاگ اور ٹام نامی بلی اور جیری نامی چوہے کے درمیان ختم نہ ہونے والی مہم دکھائی تھی۔ ٹام نامی بلی تفاخر، ضد اور طاقت کا استعارہ تھی، تو جیری نامی چوہا ذہانت، شرارت اور ہوشیاری کی علامت تھا۔ پیر پگاڑا شاید ٹام اینڈ جیری کے مقابلے کو پاکستان کی سیاست میں سیاست اور طاقت کے مقابلے سے تعبیر کرتے تھے۔ بلی طاقت کے نشے میں چوہے کو پکڑنے کے لیے پلان بناتی ہے، اور چوہا اپنی ذہانت سے بلی سے بچتا رہتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں پچھلے 70 سال بلی چوہے کا کھیل ہی تو جاری رہا۔ اہل سیاست اور اہل طاقت کی زور آزمائی میں کمزور سیاسی چوہے ہمیشہ سے بلی کا نشانہ بنتے رہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب بلی چوہے کا یہ کھیل اب بھی جاری ہے، یا پھر بلی اور چوہے کی ایسی دوستی ہو گئی ہے جسے محاورتاً کہا جاتا ہے کہ اب شیر اور بکری ایک ہی جگہ سے پانی پینے لگے ہیں۔ پیر پگاڑا مہنگے سگار، قیمتی گھڑی، شاندار گھوڑے اور منفرد لباس کے علاوہ علم نجوم کا بھی شوق رکھتے تھے۔ وہ دوستوں، دشمنوں، حتیٰ کہ اپنے گھوڑوں کی کنڈلی یا جنم پتری نکلوایا کرتے تھے، اور پھر کسی کی جیت یا ہار یا حکومت کے رہنے یا جانے کی پیشگوئی کیا کرتے تھے۔ موجودہ حکومت میں ٹام اور جیری کی مقابلہ بازی نہیں، یہ تو ہائبرڈ حکومت ہے، جو بقول وزیر دفاع خواجہ آصف مقتدرہ اور فوج کے باہمی اشتراک و تعاون سے چل رہی ہے۔ اس لیے نہ کبھی اس حکومت نے ختم ہونا ہے اور نہ کبھی جانا ہے۔ جب تک دنیا ہے، یہی حکومت قائم رہے گی۔ فی الحال علم نجوم کی کتابیں بند ہیں، ستارہ شناس ملک چھوڑ گئے، افسانوں اور کہانیوں کی تردید ہو چکی ہے۔ انصار عباسی جیسے معتبر گواہ اور تحقیقی ایڈیٹر اگر متعلقہ ذرائع سے خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فوجی سربراہ میں سب بہترین چل رہا ہے، تو میرے جیسے سند یافتہ جھوٹے اور من گھڑت صحافی کی کیا مجال کہ ذرا برابر بھی ان پر شک کروں۔ اصل مسئلہ حکومت کے جانے یا ونڈر بوائے کا آنے کا نہیں، مسئلہ شہباز شریف کی سونے جیسی حکومت کو ہیرے جیسی حکومت سے تبدیل کرنے کا بھی ہرگز نہیں، مسئلہ بیانیے اور ڈیلیوری کا بھی نہیں۔ اصل مسئلہ بلی اور چوہے کے چلتے کھیل کا ہے۔ یہ کارٹون بنا تو امریکہ میں تھا، مگر اس کا عملی اطلاق تزادستان میں ہی ہوتا آیا ہے۔ بلی اور چوہے کا ہائبرڈ کہنے کو تو بڑا مضبوط ہے، مگر ماضی کی مثالوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ چلتا نہیں ہے۔ اس لیے گنہگار اس نظام کی پائیداری پر سوال اٹھاتے ہیں۔ دوسری طرف پارسا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بار کا نظام بہت پائیدار ہے۔ اب پارساؤں کو جھٹلانے کی طاقت کس میں ہے؟ جناب انصار عباسی سے میرا برسوں پرانا تعلق ہے۔ امریکہ کے ایک طویل مطالعاتی دورے میں ہم روم میٹ بھی رہے۔ وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اصولی اختلافات کے باوجود ان سے باہمی احترام کا رشتہ ہے۔ وہ صحافت کے مفتی اعظم ہیں، ہر معاملے کو مذہب کی عینک سے دیکھتے ہیں، جبکہ میں عامی احقر ہوں، اس لیے ان کے کہے کو رد نہیں کر سکتا۔ ان سے میرا کیا مقابلہ؟ وہ صفحہ اول کے جلی شہ سرخیوں والے نامور صحافی، اور میں اندر کے صفحات میں شائع ہونے والا گمنام قلم گھسیٹیا۔ ان کے ذرائع معتبر، مصدقہ اور متعلقہ، جبکہ اس فقیر کے ذرائع غیر معتبر، غیر مصدقہ اور غیر متعلقہ ہیں۔ وہ اسلام آباد جیسے طاقتوروں کے شہر کے رہائشی ہیں، ان کی ہر بات اور دلیل میں طاقت ہوتی ہے۔ میں لاہور جیسے مضافاتی شہر کا ایک کمزور، جس کی ہر بات میں افسانہ فسوں اور جھوٹ ہوتا ہے۔ انصار عباسی کے اس اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود یہ پرتقصیر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ بلی چوہے کا کھیل مکمل بند ہو چکا ہے۔ پیر پگاڑا کے دور میں یہ کھلے عام ہوتا تھا، اور اب یہ بند دروازوں کے پیچھے جاری ہے۔ کارٹون کی دنیا میں تو چوہا جیری کبھی بلی ٹام کے ہاتھ نہیں آتا، ہمیشہ طرح دے جاتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اکثر بلی چوہے کا شکار کر کے اسے کھا لیتی ہے۔ میرے دوست انصار عباسی ہوں یا معتبر، طاقتور اور متعلقہ حلقے، سب سرکاری دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظام بہترین طریقے سے چل رہا ہے۔ نہ کوئی اس نظام کا ظاہری مخالف ہے، اور نہ اندر سے ہی اسے کوئی مسئلہ ہے۔ افواہوں، سازشوں اور منصوبوں کے افشا کو چھوڑیں کہ وہ تو کہیں نہ کہیں سے ہاتھ آ ہی جاتے ہیں،
مگر تلخ حقائق بیانیے کے نہ ہونے، ڈلیوری آہستہ ہونے اور معیشت میں بہتری نہ ہونے کی علانیہ کہانی سنا رہے ہیں۔ ہائبرڈ میں مقتدرہ اور سول دونوں شریک کار ہیں۔ اگر بیانیہ نہیں بن پا رہا، ڈلیوری نہیں ہو رہی یا معیشت کے حوالے سے نہ برآمدات بڑھ رہی ہیں نہ غیر ملکی سرمایہ کاری آ رہی ہے، تو اس کی ذمہ دار سیاسی حکومت ٹھہرے گی یا کوئی اور؟ صحافتی تجربہ تو یہی بتاتا ہے کہ اگر نون، پیپل اور مقتدرہ کی مشترکہ عمارت میں سے ایک اینٹ بھی نکلی تو نظام کی عمارت دھڑام سے آ گرے گی۔ ماضی میں جنیجو کی فراغت اور کاف لیگ کی چھٹی سے سارا نظام گر گیا تھا۔ اگر اس تکونی عمارت نے محفوظ رہنا ہے تو تینوں کو مل جل کر گزارا کرنا ہوگا۔ تزادستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور اور کمزور کے اتحاد میں غلطی، خامی اور ہر برائی کمزور کے کھاتے میں پڑتی ہے، اور ہر فتح اور کامیابی کا کریڈٹ طاقتور کو ملتا ہے۔ طاقت ہمیشہ غالب رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب بھی بلی طاقتور ہے اور چوہا ادھر ادھر بھاگا پھر رہا ہے تاکہ جان بچ جائے۔ پیر پگاڑا اور ضیاء الحق حلیف بھی تھے اور کئی حوالوں سے حریف بھی۔ پیر صاحب فوج کی طاقت کو تسلیم کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ فوج کے اتحادی رہے۔ جنرل ضیاء الحق سے ان کا تعلق خاطر بھی تھا اور انہیں جنرل صاحب کی طاقت اور ذہانت دونوں کا اندازہ تھا، اس لیے وہ ہنسی مذاق میں بلی چوہے کا کھیل جاری رکھتے تھے۔ آج کل ہمارے دوست بلی اور چوہے کے دوستانہ تعلقات کا حوال سناتے نہیں تھکتے، مگر کہاوت ہے کہ پرانی عادتیں مشکل سے چھوٹتی ہیں۔ بلی اور چوہے لاکھ چاہیں کہ ان کی مخاصمت ختم ہو جائے، ایک ان دونوں کی جبلت اور پھر دونوں طرف کے خوشامدی اور وفادار انہیں لڑا کر ہی چھوڑتے ہیں۔ پیر پگاڑا کی آخری اور پوشیدہ خواہش صدر پاکستان بن کر برطانیہ کا سرکاری دورہ کرنا تھا تاکہ ملکہ برطانیہ ان کا استقبال کرے۔ وہ شاید اس طرح برطانیہ میں اپنے زمانہ طالب علمی میں یرغمال رہنے کا نفسیاتی مداوع کرنا چاہتے تھے، مگر وہ صدر پاکستان بن کر تو برطانیہ نہ جا سکے، مگر آخری بیماری انہیں ایئر ایمبولنس میں لندن لے گئی۔ ہو سکتا ہے اس دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے برطانیہ کی فضا میں ہی اپنا نفسیاتی مداوع کر لیا ہو، اور اسی آزاد لمحے میں ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہو۔ پیر پگاڑا تو چلے گئے، مگر بلی چوہے کا کارٹون اب بھی جاری ہے۔ ونڈر بوائے کو 78 سال سے تلاش کیا جا رہا ہے، اب بھی آئیڈیل کی تلاش جاری ہے۔ پی ایچ ڈی کابینہ جس کسی کا خواب ہے وہی اس خواب کی تعبیر جانے۔ میری دعا ہے کہ شہباز شریف تا قیامت وزیر اعظم رہیں، مگر اندیشہ لگا ہوا ہے کہ کہیں قیامت وقت سے بہت پہلے نہ آ جائے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.